مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ سبق میں ان لوگوں کا موقف ذکر کیا گیا تھا جو لوگ تمام مقامات پر، چاہے جنگل میں چاہے گھروں میں، استقبال قبلہ ہونے میں، قبلے کی طرف رخ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دلائل کا ذکر کچھ ہو گیا تھا اور کچھ ان کی دلیلیں باقی تھیں۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب نے ان کی دلیلوں کو اور ذکر کیا، چنانچہ حضرت ربیع بن سلیمان المؤذن کی حدیث ذکر کی، ان سے روایت شدہ حدیث، قال حدثنا اسد، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسد نے حدیث بیان کی، اور یہ اسد بن موسیٰ ہیں۔ حدثنا حماد بن سلمہ، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن سلمہ نے حدیث ذکر کی، وہ روایت کرتے ہیں خالد حذا سے، اور وہ روایت کرتے ہیں خالد بن ابی الصلت البصری سے۔ یہ بصری تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے گورنر تھے۔ ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کنا عند عمر بن عبد العزیز، ہم عمر بن عبد العزیز کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ فذکروا استقبال القبلۃ بالفرج، تو لوگوں نے شرمگاہ کو لوگوں کے درمیان قبلہ استنجے کے وقت قبلہ رخ ہونے کی بات آ گئی۔ فقال عراق بن مالک، تو عراق بن مالک بولے، قالت عائشہ، حضرت ام المؤمنین نے کہا، ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناسا یکرہون استقبال القبلہ بالفروج، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلوها، یعنی اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی یہ ذکر آ گیا کہ کچھ لوگ استنجے کے وقت اپنی شرمگاہ کو قبلہ کی طرف کرنے کو ناگوار سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے یہ کیا؟ میرے بیٹھنے کی جگہ قبلے کی طرف کر دو۔ تو یہ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث پاک کو ابو بکر بن شیبہ کے طریق سے روایت کیا ہے، اور دوسرا جو اثر صاحب کتاب نے ذکر کیا وہ حضرت علی بن شیبہ سے ہے، حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ
عن خالد الحذاء عن خالد بن ابی الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك فحدث عراق بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة أن ذلك ذكر عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال إلى آخر الحدیث۔ تو ان دونوں طریق کو امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیا اور ان کے رجال ثقات سے ہیں۔ دوسرے اثر کو، دوسرے طریق کو امام دارقطنی نے الگ الگ طرق کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ دیکھیے، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثنا ابان بن صالح عن مجاہد بن جبر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نهانا ان نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة۔ یعنی آخر کے راوی حضرت عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے پیشاب یعنی پیشاب کے وقت اپنی شرمگاہوں کے ساتھ قبلہ رخ ہونے اور اس کی طرف پیٹ کرنے کو آپ نے منع فرمایا۔ پھر میں نے وصال سے 1 سال پہلے دیکھا آپ کو کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ امام بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال ثقات ہیں، اور اس اثر کو امام ترمذی نے محمد بن بشار کے طریق سے اسی کے ہم معنی روایت کو ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بیان کرنے جا رہے ہیں فکانت هذه الآثار سے، اس کا خلاصہ بغور دیکھ سنیں تو هذه الآثار سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو قتادہ، حضرت جابر بن عبداللہ، ان حضرات کی حدیثیں ہیں کہ یہ آثار یا ان حضرات کی حدیثیں یہ اہل مقالہ ثانیہ کے لیے حجت ہیں ان کے مذہب میں، یعنی ان کا جو موقف ہے تو اہل مقالہ ثانیہ کے موقف کی تائید میں ان حضرات کی یہ احادیث ہیں، کیونکہ اہل مقالہ ثانیہ کا موقف یہ ہے کہ تمام مقامات میں چاہے جنگل ہو یا گھر ہوں، پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونا مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ اہل مقالہ ثانیہ کا موقف اہل مقالہ اولیٰ کے موقف کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تمام مقامات میں پاخانہ اور پیشاب کے وقت استقبال قبلہ مکروہ ہے۔ یہ احادیث ان اہل مقالہ ثانیہ کے موقف کی تائید میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان حضرات کی احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ اباحت یعنی
پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کا جائز ہونا، یہ قبلہ رخ ہونے کی ممانعت سے بعد میں یہ حکم ہے، بعد کا حکم ہے کہ پہلے قبلہ رخ ہونے کی طرف ممانعت تھی، لیکن بعد میں پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہونا مباح قرار دیا گیا۔ لہٰذا جب معاملہ ایسا ہے تو گویا کہ دو قسم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، ایک احادیث مبیحہ اور ایک وہ احادیث جو یعنی منع قرار دے رہی ہیں، سمجھے؟ تو احادیث مبیحہ اور ایک ہے احادیث ناہیہ۔ تو احادیث مبیحہ یہ بعد میں ہیں اور احادیث ناہیہ یہ پہلے ہیں، اور جب ایسا ثابت ہو گیا، تقدم و تأخر کا پتہ چل گیا، تو یہ بھی نتیجہ نکل گیا کہ احادیث مبیحہ یہ احادیث ناہیہ کے لیے ناسخ ہیں، کیونکہ احادیث مبیحہ یہ متأخر ہیں اور احادیث ناہیہ یہ مقدم ہیں، اور متأخر یہ ناسخ ہوتا ہے اور جو پہلے ہوتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ احادیث ان احادیث کی ناسخ قرار پائیں گی کہ جن سے اہل مقالہ اولیٰ نے اپنے موقف کی تائید میں دلیلیں پکڑیں، اور وہ جو دلیلیں ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن حارث بن جز، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت معقل بن ابی معقل، ان حضرات کی حدیثیں ہیں وہ کہ جن کے ذریعے اہل مقالہ اولیٰ نے، مطلب یہ ہے کہ اپنے موقف کی تائید میں دلیل لائے تھے وہ لوگ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے دیکھیں، وَقَدْ خَالَفَ قَوْمٌ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا فَقَالُوا بَلْ نَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا لَا يَنْسَخُ شَيْءٌ مِّنْهَا شَيْئًا۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے۔ تو اس پوری عبارت کا خلاصہ سب سے پہلے تو قوم، وقد خالف قوم، قوم سے مراد یہاں حضرت امام شعبی اور حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور اسحاق بن راہویہ اور امام احمد بن حنبل ایک روایت میں، ان تمامی حضرات نے پہلے والے دونوں فریق کی مخالفت کی ہے، یعنی اہل مقالہ اولیٰ کے قول کی بھی مخالفت کی ہے جو تمام مقامات میں قبلہ رخ ہونے کو یعنی کہ مکروہ قرار، یعنی جن کا موقف یہ ہے کہ تمام حالات میں مکروہ ہے استقبال قبلہ، اور یہ دوسرے والے لوگوں کے قول کے بھی خلاف گئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ چاہے مطلب صحرا ہو اور چاہے گھر ہو، کسی بھی مقام پر مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، بیوت و بنیان میں قبلہ رخ ہو کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں فریق کے قولوں کے مخالف یہ حضرات گئے ہیں، اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہ پیش بھی کیا ہے اور ان حضرات کے اقوال کو بالنقول سے پیش کیا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہاں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں امام شعبی، میں نے ذکر کیا تھا عبداللہ بن مبارک وغیرہ، ان حضرات نے پہلے والے دونوں فریق کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے کراہت کا قول کیا استقبال قبلہ کے سلسلے میں پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت، ان کی بھی مخالفت کی ہے، اور جنہوں نے پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت عدم کراہیت کا قول کیا ہے، ان کی بھی مخالفت اس گروہ نے کی ہے۔ اور آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ احادیث جو اس باب میں پہلے ذکر کی گئی ہیں ساری کی ساری محکم ہیں، ان میں کوئی بھی حدیث ناسخ اور منسوخ نہیں ہے، ناسخ بھی نہیں ہے اور نہ ہی منسوخ ہے۔ لیکن پھر تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرماتے یہ ہیں کہ ان میں تطبیق کی صورت یوں ہوگی کہ جن احادیث میں پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کی ممانعت آئی ہے، ان احادیث کو صحارا پر محمول کیا جائے گا، یعنی جنگل وغیرہ پر۔ اور جن احادیث میں پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کی اباحت کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، ان احادیث کو بیوت و بنیان پر محمول کیا جائے گا کہ گھروں میں اور عمارتوں میں اگر وہ پاخانہ اور پیشاب کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اس طور سے آثار باہم مطابق ہو جائیں گے اور اختلاف درمیان سے اٹھ جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے جو ہم نے تطبیق پیش کی؟ تو اس کی دلیل وہ ہے کہ جو امام عامر شعبی کا قول ہے کہ انہوں نے کہا اما احادیث ابی ہریرہ فعلی الصحارى، یہ آخر تک یہ عبارت ان کی دلیل ہے۔ رہ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث، تو وہ جنگل پر محمول ہیں۔ اور اسی طرف حضرت امام مالک بن انس گئے ہیں، احادیث مذکورہ کے درمیان توفیق انہوں نے بھی اسی طریقے سے دی ہے۔ اور ابو عمر نے اپنی کتاب التمہید میں یہ کہا ہے کہ جو ہمارے نزدیک جو صحیح ہے وہ ہے جس کی طرف امام مالک اور آپ کے اصحاب اور امام شافعی وغیرہ گئے ہیں، کیونکہ اس میں ممکنہ طریقوں پر سنن کا استعمال ہے، کسی چیز کا رد نہیں ہے، جو چیزیں ثابت ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان پر یعنی کہ عمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس طریقے سے یہ تطبیق پیش کی ہے اور یہ بتایا ہے۔ لیکن پھر الگ الگ حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے الگ الگ حدیثوں کے جواب دیے، چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ لیس بصحیح، ہے نا، وہ درجۂ صحت کو پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ امام بدر الدین العینی نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی شرح میں، کیونکہ ابان بن صالح جو روایت کر رہے ہیں اس حدیث میں، حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں ایک راوی حضرت ابان
بن صالح ہیں، جو ایک ضعیف، جس کو ایک ضعیف راوی روایت کرتے ہیں۔ ابان بن صالح یہ ضعیف ہیں۔ اور ابن لہیعہ نے بھی عن ابی الزبیر عن جابر عن ابی قتادہ کے طریق سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے اس کو روایت کیا ہے، ابان بن صالح کی روایت کے برخلاف۔ لہٰذا اس جیسی حدیث سے حجت نہیں لی جائے گی اور یہ قابل حجت نہیں ہے۔ رہ گئی حضرت صدیقہ بنت صدیق، حضرت ام المؤمنین کی حدیث، تو کچھ لوگوں نے اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے، تو اب اگر وہ مرفوعاً ذکر کرنا صحیح ہے ان کا، تو پھر ہمارا اس میں کوئی خلاف نہیں ہے نا، کیونکہ جو بیٹھا جاتا ہے، بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، سٹ ہوتی ہے، وہ گھروں میں ہی ہوتی ہے، اور گھروں کے خانوں میں ہمارے یہاں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو ممانعت واقع ہوئی ہے وہ جنگل اور فیافا کے اندر، جو جنگلوں میں ہے یا فیافا میں ہے نا، کوئی مکان فضا میں ہے، کوئی آڑ وغیرہ نہیں ہے، تو ان میں اپنے یعنی پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ سمجھے؟ اس بنیاد پر یہ ان حدیثوں کے جوابات مطلب یہ ہے کہ دیے جا رہے ہیں۔ اب اتنا دیکھا ہے تو یہ اور ذرا دیکھ لیں، ترجمہ اس کا دیکھیں۔ بل نقول، بلکہ ہم کہیں گے، ان هذه الاثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا، کہ ان آثار میں سے کوئی بھی اثر بالکل بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ وذلك ان عبد اللہ بن الحارث اخبرہ فی حدیثہ، اور وہ اس وجہ سے کہ حضرت عبداللہ بن حارث نے اپنی حدیث میں یہ بتایا کہ وہ ان میں سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی ممانعت جن حضرات نے سنی۔ کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ، میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جس نے یہ بات سنی۔ تو فرماتے ہیں فَقَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ النَّهْيُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ، ہو سکتا ہے کہ وہ ممانعت پیشاب اور پاخانے پر تمام مقامات میں نہیں واقع ہوئی ہو، وَوَقَعَ عَلَى خَاصٍ مِّنْهَا، بلکہ ان میں سے خاص جگہ پر وہ ممانعت آئی ہو، اور وہ جنگل ہے۔ ثم جاء ابو ایوب، پھر ابو ایوب آئے، فکانت حکایتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النہی خاصۃ، تو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کرنا وہ خاص کر ممانعت ہی ہے۔ جو خاص کر ممانعت ہے تو فرماتے ہیں فَذَلِكَ يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَهُ حدیث ابن جز عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ، تو اس میں وہی احتمال ہے کہ جو احتمال حضرت عبداللہ بن حارث بن جز کی حدیث کے اندر احتمال تھا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وَكَرَاهَةُ الْاِسْتِقْبَالِ فِي الْكَرَائِيسِ الْمَذْكُورِ فِيهِ، کرائیس کریاس کی جمع ہے، اور یہ چھت کے اوپر بنے ہوئے پاخانے کو کریاس کہا جاتا ہے، اس کی جمع کرائیس ہے۔ اور قبلہ رخ ہونے کی کراہت ان کرائیس کے سلسلے میں ہے جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں حدیث میں جو کرائیس کا ذکر کیا گیا، تو کرائیس میں استقبال کی کراہت فَهُوَ عَنْ رَأْيِهِ، تو یہ اپنی رائے سے ہے۔ وَلَمْ يَحْكِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَحِكْهُ،
اور اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حکایت انہوں نے نہیں کیا ہے حضرت ابو ایوب نے۔ فقد یجوز ان یکون سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سمع، تو ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو فرماتے ہیں کہ تو یقین سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد صحارا یعنی جنگل لی، پھر فیصلہ گھروں کے لیے اپنی رائے سے اسی کے مطابق کیا۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَرَادَ الْبُيُوتَ وَالصَّحَارَى، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصود گھر بھی ہوں اور جنگلات بھی ہوں، مگر اس مقصود میں اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے دو معنوں میں سے یہ والا معنی مراد لیا ہے اور دوسرا معنی مراد نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت عبد الرحمن بن یزید کی جو حدیث سلمان کے طریق سے ہے، اور حضرت معقل بن ابی معقل اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، تو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ اس کے بعد پھر امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان روایتوں کا جواب دیا کہ جو اباحت کے سلسلے میں آئی ہیں، ارے یہ دروازہ ذرا، جو اباحت کے سلسلے میں مطلب یہ ہے کہ آئی ہیں، تو اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب دیکھا تو ان کی روایت ملی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ظہر بیت مستقبل القبلہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبلہ رخ ہونے کی حالت میں گھر کی چھت پر دیکھا۔ تو اب امام ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ان یکون ذالک علی الاباحۃ لذالک فی البیوت خاصۃ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اباحت ان کے لیے خاص کر گھروں میں یہ اباحت والا حکم ہو، تو اب اس سے مراد وہ لیا کہ جو آپ سے روایت کی گئی، یعنی جنگلوں کے اندر ممانعت والی جو روایت ہے، پھر وہ والی روایتیں مطلب لی گئی خاص کر، تو تطبیق یہ نکلی کہ گھر اور جنگلوں میں دونوں کو الگ الگ، دونوں روایتوں کو الگ الگ محامل پر محمول کیا۔ فَأَوْلَى بِنَا أَن نَّجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ زَائِدًا عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُوَّلِ، تو اب ہمارے لیے یہ زیادہ لائق ہے کہ ہم اس حدیث کو، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کو پہلی احادیث پر زائد قرار دیں، اور یہ ان احادیث اول کے مخالف نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث بیوت پر محمول ہوگی کہ بیوت میں قبلہ رخ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ پہلی احادیث جس میں ممانعت ہے جن میں، وہ جنگلات پر محمول ہوں گی، یہی حضرت امام مالک بن انس کا قول ہے۔ چنانچہ یہ دوسرا طریق انہوں نے ذکر کیا، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وہب انہ سمع مالکا یقول ذلک، اس کے بعد پھر حضرت ابو قتادہ کی حدیث کا جواب دیا، اس کی طرف مراجعت کی، تو امام کہتے ہیں ثم رجعنا الی حدیث ابی قتادہ، پھر ہم حضرت ابو قتادہ کی حدیث کی طرف لوٹے، تو اس میں یہ ہے کہ انہ رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول مستقبل القبلہ، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کو قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ فقد یکون رآہ حیث رآہ ابن عمر، تو آپ نے یعنی حضرت ابو قتادہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے دیکھا جہاں سے ابن عمر نے دیکھا۔ تو اب حضرت ابو قتادہ کی حدیث اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث یہ برابر ہوں گی، یا یہ ہے کہ مطلب حضرت ابو قتادہ نے ان کو مطلب جنگل میں دیکھا، تو اب یہ حدیث ابی قتادہ یہ حدیث ابن عمر کے مخالف ہوگی، اور پہلی والی حدیث کی ناسخ ہوگی، جبکہ ہمارے نزدیک یہ حدیث ابی قتادہ یہ ان احادیث کے لیے ناسخ نہیں ہے، تا وقتے کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس حدیث نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ حضرت ابو قتادہ کی حدیث کا جواب ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث میں ممانعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کرنے اور اس کی طرف پیٹھ کرنے سے ممانعت فرمائی غائط یا بول کے وقت، لیکن فرماتے ہیں وَلَمْ يُبَيِّن مَكَانًا، کوئی جگہ بیان نہ فرمائی۔ حضرت جابر کی حدیث میں کوئی جگہ کا ذکر نہیں ہے کہ گھروں میں ممانعت کی یا جنگل میں ممانعت کی، تو اس میں بھی وہی احتمال ہے جو ہم نے تفسیر کی اور جو حضرت ابو ایوب کی حدیث سے ہم نے بیان کیا۔ تو اب اس میں حضرت جابر کی حدیث میں بھی کوئی ایسی حجت نہیں ہوگی کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے خلاف قول کو کیا کرے، واجب کرے، کیونکہ فرمایا کہ قال فی جابر فی حدیثہ، حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنی حدیث میں کہا ثم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستقبل القبلہ، مستقبل القبلہ، تو اس میں بھی یہی احتمال ہے کہ وہ پیشاب کہ کان فی المکان الذی، اس جگہ میں تھا کہ جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ ہے کہ نہی اول نہیں ہوئی جس جگہ پر جس پر پیشاب کیا گیا، لہٰذا ہم نے ان آثار میں سے کسی کو منسوخ نہیں گردانا۔ پھر حضرت عراق بن مالک کی حدیث کی طرف لوٹے تو اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ استقبال قبلہ کو ناگوار سمجھتے ہیں پاخانہ اور پیشاب کے وقت، تو اس میں بھی آپ نے فرمایا حولوا مقعدتی نحو یعنی مستقبل القبلہ۔ تو اب یہ اس میں بھی مطلب یہ وہ تمام احتمالات ہیں جو ہم نے پچھلی حدیثوں کے جواب دیے، لہٰذا جب ان آثار کا حکم ایسا ہوا تو اب ہمارے لیے لائق اور زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ ہم تمام احادیث کی کیا کریں، تصحیح کریں، اور جو اس میں ممانعت ہے اس کو صحارا یعنی جنگلات پر محمول کیا جائے، وما فیہ الاباحہ علی البیوت، اور جس میں اباحت ہے اس کو بیوت پر محمول کیا جائے، سمجھے، تاکہ ان میں سے کوئی اثر دوسرے اثر سے نہ ٹکرائے۔ اس طریقے سے اور بھی اثر ذکر کیے گئے ہیں، وقد حدثنا یہ پورا اثر ہے، اور دوسرا حدثنا یونس اس کے طریق سے بھی آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے آخر میں چلتے چلتے یہ بیان کیا کہ یہ ان محامل پر محمول کیے جائیں گے تاکہ ان میں سے کوئی بھی حدیث دوسری حدیث کے متضاد نہ ہو۔ آخر میں یہ 3 طریق سے امام طحاوی نے اس کو تخریج کیا۔ پہلا طریق احمد بن ابی عمران موسیٰ فقیہ کے حوالے سے ہے نا، اور دوسرا یونس بن عبد الاعلیٰ کے مطلب یہ ہے کہ حوالے سے ہے، اور تیسرا جو ہے حضرت اسماعیل بن اسحاق بن سہل کوفی نزیل مصر کے حوالے سے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس کو تخریج کیا ہے۔ اور پھر یہ جو ذکر کیا سألہ عن اختلاف ہذین الحدیثین، میں نے حضرت یعنی شعبی کہتے ہیں کہ امام شعبی نے
ان سے ان دونوں حدیثوں کے اختلاف کی بابت پوچھا، تو دونوں حدیثوں سے امام شعبی سے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو اس دونوں حدیثوں سے مراد کیا ہے؟ حدیث ابو ہریرہ اور حدیث ابن عمر ہیں۔ تو امام شعبی سے جب ان دونوں حدیثوں کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا صدق ابو ہریرہ و صدق ابن عمر، دونوں سچے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا قول صحارا پر محمول ہے، جنگلات پر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول مطلب ان گھروں کے پاخانوں پر میں قبلہ رخ ہونے پر محمول ہے کہ جو گھروں میں ہیں جن میں قبلہ نہیں ہوتا ہے، جدھر چاہو رخ کر لو۔ تو پھر کہا وَإِنَّ حُشُوشَكُمْ هَذِهِ لَا قِبْلَةَ فِيهَا، حشوش یہ حشن کی جمع ہے، حائے محملہ اور شین معجمہ مشددہ کے ساتھ، اور حشوش کا معنی اصل میں بستان ہے، حش کا معنی، لیکن حشوش سے مراد یہاں کنف لیا گیا ہے اور قضائے حاجت کے مقامات لیے گئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے باغات میں یعنی پاخانہ کرتے تھے۔ یہ باب بحمد اللہ تبارک و تعالی پورا ہوا۔ اب کل انشاءاللہ باب اکل الثوم والبصل والکراث کا بیان شروع ہوگا۔